And do not get it confused. I'm not a scholar or a preacher. I'm just a regular dude who makes mistakes too. But we are reflections true. بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو قرآنک عربک 101. نو گرامر کی کلاس 6 میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا، پچھلی کلاس میں ہم نے مذکر اور مؤنث کا فرق پڑھا تھا، اور مؤنث الفاظ کی نشانیوں کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ اگر عربی زبان میں، عربی قرآن کے اندر یا عربک لٹریچر میں آپ کو مؤنث کی نشانیاں پتہ چل گئی تو آٹومیٹکلی مذکر خود پتہ چل جائے گا. تو پہلی نشانی ہم نے پڑھی تھی التاء المربوطہ کی، جو کہ گولتا ہوتا ہے، جیسے یہاں سامنے لکھا ہوا ہے آپ کے الآخرۃ والصلاۃ والساعۃ. اسی طرح الف مقصورہ کی ہم نے اگزامپل پڑھی تھی کہ یا کے اوپر اگر کھڑی زبر آ جائے، جیسے الکبریٰ، الحسنی، الاولیٰ. اور اس کے علاوہ الف ممدودہ کے لفظ کے آخر میں جو ہے وہ حمزہ ایڈ ہو جاتا ہے، جیسے الصفہاء، السماء، الشہداء. جیسے الصفہاء، السماء، الشہداء. اسی طرح سماعی مذکر کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا تھا، اور سماعی مؤنث کے بارے میں بھی کہ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو مؤنث والے صیغے کے ساتھ استعمال ہو رہے ہوتے ہیں لیکن وہ مذکر ہوتے ہیں، جیسے کہ اسامہ، خلیفہ، طلحہ. ان سب کے آخر میں تا مربوطہ آتا ہے لیکن یہ سماعی مذکر ہے، ہمیں پتہ ہے معاشرے میں یہ مذکر کے طور پہ سمجھے جاتے ہیں. اسی طرح کچھ سماعی مؤنث بھی ہوتے ہیں کہ جس کے آگے کوئی نشانی لگی ہوئی نہیں ہوتی مؤنث کی، لیکن پھر بھی وہ مؤنث ہوتے ہیں، جیسے کہ مریم، یاسمین، رباب. اس طرح کے نام جہاں پہ کوئی تا مربوطہ یا الف مقصورہ یا الف ممدودہ کی نشانی نظر نہیں آتی، اس کے باوجود ہمیں پتہ ہے یہ سماعی مؤنث ہے. اچھا، اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا کہ کس طرح عربی زبان میں مذکر لفظ کو مؤنث بنایا جاتا ہے، یعنی کہ مسلمن، ایک مسلم مرد، تو مسلم کے آگے تا مربوطہ ایڈ کر دیں گے، یعنی کہ مسلمتن. اسی طرح مشرک سے مشرکہ، کافر سے کافرہ، شاکر سے شاکرہ. اچھا، اس کے بعد میں نے سرسری طور پہ مشار الیہ کے بارے میں بتایا تھا کہ اگر اسم سے پہلے الف لام لگ جائے تو وہ مشار الیہ کہلاتا ہے. اس سے ساؤنڈ میں یہ تبدیلی آتی ہے کہ اگر لفظ مسلمن ہے تو اس سے پہلے الف لام لگ گیا تو وہ مسلمن کی جگہ جو ہے وہ المسلمو پڑھا جائے گا، المسلمن نہیں پڑھا جائے گا. اسی طرح اس کا جب مؤنث بنایا جائے گا تو المسلمتو. اسی طرح المشرکو، المشرکتو، الکافرو، الکافرتو، والشاکر، والشاکرتو. ٹھیک ہے. اچھا، اس کی دو ایگزامپلس میں نے قرآن سے دی تھی کہ کتابن سے پہلے اگر الف لام لگ گیا ڈیفینیٹ آرٹیکل تو الکتابن کی جگہ الکتابو بن جائے گا. دو مثال تھیں قرآن سے، جیسے کہ سورہ قلم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم لکم کتابن فیہ تدرسون، یعنی کہ اینی بک کی بات ہو رہی ہے، کوئی سی بھی کتاب. تو یہاں پہ کتابن کا صیغہ استعمال ہوا ہے، الف لام نہیں لگا ہوا. حالانکہ جب سورہ بقرہ کی جو دوسری آیت ہم پڑھتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ وہ کتاب ہے جس کے اندر شک نہیں ہے. وہ کتاب کون سی کتاب؟ اللہ کی کتاب، قرآن حکیم. تو ال کا صیغہ لگ گیا تو وہ کتابن کتابو بن گیا. انشاءاللہ آج جو ہے ہم اسی مذکر مؤنث کے صیغوں کو انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے، اور قرآن میں ہم تلاش کریں گے قرآن میں کس کس مقام پر مؤنث کے صیغے استعمال ہوئے ہیں، یعنی کہ تا مربوطہ کہاں استعمال ہوا ہے، الف مقصورہ کہاں استعمال ہوا ہے، اور الف ممدودہ کہاں استعمال ہوا ہے. تو یہ ہے مؤنث کی نشانیاں اور وجہ تصنیس. پہلی آیت وجوہ یومئذ باسرہ، اس کے اندر لفظ وجوہ اور باسرتن، یہ دو لفظ ہیں جو مؤنث کی صیغے ہیں. اس کی وجہ تانیث کیا ہے، کیوں مؤنث ہے یہ؟ کیونکہ آخر میں تا مربوطہ لگا ہوا ہے. آپ دیکھیں وجوہ، وجوہ کے اوپر تا مربوطہ آ رہا ہے، باسرتن تا مربوطہ آ رہا ہے. اسی طرح جو اگلی آیت ہے انؤمن کما آمن السفہاء، اس کے اندر لفظ السفہاء جو ہے وہ مؤنث ہے. کیوں مؤنث ہے؟ آخر میں الف اور حمزہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد والی آیت وللآخرۃ خیر لک من الاولیٰ، اس آیت کے اندر الآخرۃ اور الاولیٰ یہ دونوں مؤنث ہیں. کیوں مؤنث ہیں؟ کیونکہ ایک کے آخر میں تا مربوطہ آ رہا ہے الآخرۃ، اور دوسرے کے آخر میں الف مقصورہ آ رہا ہے الاولیٰ. ٹھیک ہے. یہ فردر وہ آیات ہیں جو قرآن سے اخذ کی گئی ہیں، اور اس کا ترجمہ بھی سامنے لکھ دیا ہے. یہاں پہ مؤنث کے صیغے اب آپ کو جو ہے نا وہ ڈھونڈ کے لکھنے ہیں یہاں پہ، اور اس کی وجہ تانیث بھی بتانی ہے. جیسے کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، پہلی آیت ہے کہ بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. تو اچھا، اس کے اندر ایک چیز میں نے اور نوٹ کری، جو آیت ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا، یہاں پہ تا کا صیغہ استعمال ہوا ہے، یعنی کہ تم. تو آپ کو یاد ہوگا جب ہم فعل کے بارے میں پڑھ رہے تھے تو ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ تا لگ گیا تو تم کی طرف اشارہ ہوگا. اگر اس آیت میں ہوتا بل یؤثرون الحیات الدنیا تو اس کا مطلب ہوتا وہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں. اسی طرح بل نؤثرون الحیات الدنیا، ہم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں.
تو انشاءاللہ آپ لوگ مطالعہ کریں نا تو پیچھے والا بھی دہراتے جائیں کہ ہاں یار یہ چیز ہائی لائٹ ہو کے آ رہی ہے ہمارے سامنے. اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ گھر میں کسی کو لے کے بیٹھیں. اگر آپ شوہر ہیں تو زوجہ کو ساتھ لے کے بیٹھیں، اگر زوجہ ہیں تو خاوند کو ساتھ لے کے بیٹھیں، اپنے بچوں کو ساتھ لے کے بیٹھیں. جو لوگ قرآن پڑھاتے ہیں بچوں کو، ان کے لیے بھی بہت اچھی اپرچونٹی ہے یہ کہ وہ قرآن پڑھانے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس چیز کو بھی بچوں کو ریوائز کرا سکتے ہیں، اپنے بچوں کو ریوائز کرا سکتے ہیں یا غیروں کے بچوں کو ریوائز کرا سکتے ہیں. آپ اپنے فرینڈ سرکل میں اراؤنڈ دیکھیں، اپنے دوستوں کو لے کے بیٹھیں روزانہ 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، 15 منٹ لے کے بیٹھیں. یہ جو ایک ایک کلاس جو اپلوڈ ہوئی ہے سو فار، وہ ایک کلاس دیکھیں. ایک کلاس دیکھنے کے بعد جو آپ نے اس کلاس سے سیکھا ہے وہ عکس کریں، اپنے پاس مینشن کریں، اور اپنے دوستوں کو عشاء کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد لے کے بیٹھیں. اس سے تھوڑا سا یہ بھی ہوگا کہ بھائی آپ جو ہے نا ان کے آنکھوں میں ایک ویلیویبل ایسٹ کے طور پہ بھی سمجھے جائیں گے کہ ہاں یار اس شخص کو عربی آتی ہے اور قرآنی عربی آتی ہے، تو ماشاءاللہ وہ قرآنی عربی ہمیں سکھا رہا ہے. تو اس سے آپ کو بھی موٹیویٹ ملے گا، اور انشاءاللہ اجر و ثواب تو اس کا بے پناہ ہے. تو اس چیز کو نا ریوائز کرتے رہیں مستقل. پہلی کلاس جو پڑھی ہے اس کو روکیں نہیں، اپنے تک محدود نہ رکھیں. جس طرح ہم نے بھی جب یہ چیزیں پڑھی ہیں تو اپنے تک محدود نہیں رکھی، اور ہم بھی اس کو جو ہے نا فلرش کر رہے ہیں. تو آپ کو سکھانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ نہ صرف اس کی تعلیم لیں بلکہ تعلم بھی کریں، یعنی کہ دوسروں کو بھی سکھائیں. تعلیم اور تعلم ساتھ ساتھ لے کے چلیں. ٹھیک ہے جی. اور آپ لوگ اس کے جو رسپانسز ہیں وہ کمنٹ سیکشن میں بھی مینشن کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر مجھے ای میل کرنا چاہیں تو ای میل بھی کر سکتے ہیں basadat.adam@gmail.com پہ. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.